اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین، جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن کا ایک خاص وظیفہ بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ کافی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ مسائل ہیں، اس کے متعلق وظیفہ بتا دیں۔ آج کل اس دور کے اندر ہر گھر پریشان ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ بھی پریشان ہے، جس گھر کے اندر پیسے موجود ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ پیسہ نہ ہو تو یہ تو عقل مانتی ہے کہ اس گھر کے اندر پیسے نہیں ہیں، ضروریات زندگی والی چیزیں نہیں ملتی۔ لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن اس گھر کے اندر پیسہ نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک امیر بندہ ہو، پیسے بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ناظرین، اس پوری کائنات کو بنانے والا میرا رب صرف ایک اللہ ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، اور اس کے علاوہ اس کائنات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور افضل انسان کو بنایا۔ انسان سے میرے اللہ کو بڑی محبت ہے۔ اس انسان کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر بھیجے، صرف اور صرف اس کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ میرے اللہ کو پتہ تھا یہ جو ابلیس ہے اس نے اس کو غلط راہ پر لگانا ہے۔ جب یہ غلط راہ پر لگ گیا تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی بھیجا اس امت کے لیے، اس امت کی رہنمائی کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس سے پہلے بھی نبی آتے رہے ہیں، امتیں آتی رہی ہیں، لیکن ناظرین، میرے اللہ نے ہم پر خاص کرم کیا کہ ہمارے اوپر اللہ نے وہ نبی بھیجا جو سارے نبیوں کا امام، سارے نبیوں کا سردار اور سارے نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس طرح ہمارے نبی سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اسی طریقے سے یہ امت جو ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تمام امتوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر خاص کرم کیا ہے۔ کیسے کرم کیا ہے؟ جو آخری نبی ہیں، جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے یہ پوری کائنات کو بنایا، اس پوری کائنات کو سجایا فقط اپنے نبی کے لیے، اس نبی کے لیے اس سارے جہان کو بنایا، اور پھر اللہ نے ان کی زندگی کے اندر ان کو عرش بریں پر بلا کر ان کو معراج کروائی، 7 آسمانوں کی سیر کروائی، اور پھر جب 7 آسمانوں کی سیر ہو چکی، اس کے بعد اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جو ایسا مقام ہے جہاں پر فرشتہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی جب ادھر گیا میرے نبی کے ساتھ، وہ بھی کہتا ہے کہ میرے پر سڑ رہے ہیں، میرے پر جلتے ہیں، تو میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو وہاں پر صرف ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے پاس پہنچے، عرش بریں، آخری مقام۔ ناظرین، اور پھر وہ اپنے نبی کے لیے اللہ نے وہ انتظامات کیے، اور میرے نبی نے ان کے لیے تحفہ دیا عاجزی کا۔ اللہ نے پھر اس تحفے کے بدلے میں اللہ نے تحفے دیے، یہ جو نماز ہے، اور ایک قرآن بھیجا اپنے نبی پر۔ وہ قرآن خدا کی قسم میرے رب کا وہ کلام ہے جو 7 آسمانوں اور عرش بریں کے خاص خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو انسان نے اس کے ساتھ محبت کر لی، اس سے پیار کر لیا، اس کو سینے سے میں بسا لیا، اس کو دل میں رکھ لیا۔ نہ وہ اس کائنات کے اندر ذلیل ہوگا ناظرین، اور نہ آخرت والی زندگی کے اندر۔ تو ناظرین، جمعرات کا دن ہے، نماز مغرب کے بعد 3 بار آپ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ کا ذاتی نام اللہ اللہ آپ نے 99 بار پڑھنا ہے، 99 دفعہ، اور آخر میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھی ہے۔ پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے مانگو، بیماری ہے تو شفا مانگو، بچے بے روزگار ہیں تو روزگار مانگو، بچے نافرمان ہیں تو فرما برداری کے لیے دعا مانگو۔ بس آپ کے مانگنے کی دیر ہوگی، میرا رب اسی وقت آپ کی جولی بھر دے گا۔ آپ کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، اللہ سے رو کر، گڑ گڑا کر، کامل یقین کے ساتھ مانگتے جاؤ، میرا رب عطا کرتا جائے گا۔ میرے رب کی نوازشات آپ پر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ نماز کی پابندی رکھیں، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ایک دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔